السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا۔ یہاں پر الذین سے مراد یہود ہے۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عاہدہ وعدہ لیا الینا ہم سے، اللہ نؤمنا، اللہ یہ کہ نہ نؤمنا ہم ایمان لائے، لی رسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیانا وہ آئے ہمارے پاس، بی قربان ایسی قربانی کے ساتھ، تاکلوہ کہ کھا لے اس کو النار آگ۔ اب اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اسی رسول پر ایمان لائیں جس کی دعا سے آسمان سے آگ آئے اور وہ لوگوں کی قربانی کو کھا لے۔ تو اس لیے وہ کہتے کہ اے محمد تیرے ہاتھوں کسی بھی ایسے معجزے کا صدور نہیں ہوا، اس لیے بحکم الہی ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ قلتم جو تم نے کہا، یعنی مجھ سے پہلے کئی ایسے رسول بھی آئے جن کے ہاتھوں اس طرح کا معجزہ صادر ہوا، یعنی جن کے کہنے سے آسمان سے آگ آتی اور وہ اہل ایمان کی قربانی یا پھر صدقے کو کھا جاتی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہوتی کہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، یا پھر وہ اس بات کا ثبوت ہوتی کہ یہ رسول جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیما قتلتموہم، فلیما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اے یہودیو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر کیوں تم نے ایسے رسول کو جھٹلایا، پھر کیوں تم نے ایسے رسولوں کو قتل کیا، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ایسے ہی رسول پر ایمان لائیں گے، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تم نے ایسے رسولوں کو کیوں جھٹلایا۔ فائن پس اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، یہاں پر کاف سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فائن کذبوا کا پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط پس تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، جاؤ جو کہ آئے تھے بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، وزبری اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، یعنی آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے، انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جو کہ روشن دلائل، صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کل نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت، ذائقہ تو چکھنا ہے، ذائقہ الموتی موت کا۔ اس آیت میں ایک اٹل حقیقت کا بیان ہے جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یعنی موت کا وقت جس طرح مقرر ہے، جس طریقے سے مقرر ہے، جس جگہ مقرر ہے اس جگہ آ کر ہی رہے گا۔ وَإِنَّمَا پس بے شک توفون تم پورا پورا دیے جاؤ گے اجورکم اپنے اجر، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ ایک تو اس میں ایک اٹل حقیقت کا بیان ہے،
دوسرا یہ کہ جس انسان نے جس طرح کے بھی عمل کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، اس کو اس کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن، پس جو کوئی زحزیہ، ہٹا دیا گیا، عن الناری، آگ سے، وادخل الجنۃ، وادخلا، اور داخل کر دیا گیا، الجنت، جنت میں، فقط، پس تحقیق، فازہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ تیسرا، اس میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اسی آخرت میں جنت ملے گی اور وہ جہنم سے چھٹکارا پا جائے گا۔ چوتھا اس میں یہ ہے ومل حیات دنیا، وما، اور نہیں ہے، الحیات دنیا، زندگی دنیا کی، الا، مگر، متاع، فائدہ، الغروری، دھوکے کا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ فریب ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ جو کوئی اس دنیا سے اپنے دامن کو بچا لیا، جس نے دنیا میں رہ کر اپنے دامن کو اس دنیا سے بچا لیا، یعنی دنیا میں رہ کر اس نے رب کو راضی کر لیا، تو وہ خوش نصیب ہوا۔ اور جو کہ دنیا میں پھنس کر رہ گیا، یعنی جس نے صرف دنیا کو ہی ترجیح دی، تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ ولا تبلون، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مالوں کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر آزماؤں گا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑی خوشخبری ہے۔ ولا تسمعن، ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، اوتو دیے گے، الکتاب کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے۔ یہاں پر اوتوا الکتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، اذن تکلیف والی باتیں، کثیرہ بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ تکلیف والی باتیں۔ اوتوا الکتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو ستاتے، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے۔ تو من الذین اشرکوا سے مراد مشرکین عرب ہے، یعنی مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا کہ مسلمانوں کو ستاتے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے، خاص طور پر عبداللہ بن ابی منافق۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو گئے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی مسلمان نہیں ہوا تھا اور نہ ہی جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو رستے میں ایک مجلس میں یہودی، مسلمان، منافقین، عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ وہاں رکے، آپ نے سلام کیا تو آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر عبداللہ بن ابی منافق نے ناگواری دکھائی۔ آپ نے ان لوگوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تو اس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہاں پر جو مسلمان موجود تھے انہوں نے آپ کی تحسین فرمائی، یعنی ان کو عبداللہ بن ابی کی یہ بات بری لگی، یعنی عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی، مسلمانوں کو یہ بات بری لگی۔ قریب تھا کہ ان میں جھگڑا ہو جاتا، آپ نے ان کو خاموش کروایا، پھر وہاں سے چل دیے۔ آپ جب حضرت سعد عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آپ نے وہاں جا کر ان کو یہ بات بتائی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے
مدینہ کے لوگوں نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی، لیکن آپ آئے تو اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا، اس لیے وہ آپ کو ستاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ پس بے شک ذَلِکَ یہ یعنی صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا من عزم الامور پختہ امور میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں آپ صبر سے کام لیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ یعنی ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر حق بات کہنے والے کو، حق کی طرف بلانے والے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ ان حالات میں وہ صبر سے کام لے، درگزر سے کام لے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہے جو ہم سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔